बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जून है और दिन है मंगल का। ईरान ने जवाब दिया है अमेरिका को। अमेरिका के कतर में फ़ौजी अड्डे पर ईरान ने अटैक किया है। उसके बाद की सूरत हाल क्या है बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बातचीत हो रही है और ख़ास तौर पे बात करेंगे जो ट्रंप का बयान आया है कि उसके बाद क्या ये जंग ख़त्म हो गई है और दोबारा आप मुज़ाकरात की टेबल पर सा बैठेंगे या नहीं, ये जंग मज़ीद आगे बढ़ेगी, फैलेगी और दीगर मुल्कों को अपनी लपेट में लेगी। बहुत ज़्यादा ये बात हो रही थी कि ईरान क्या करेगा। ईरान अमेरिका के ऊपर बराह रास्त, अमरीकी फ़ौजी अड्डों के ऊपर बराह रास्त हमले करेगा नहीं करेगा, ये बहुत ज़्यादा बहस थी। लेकिन बहस अब ख़त्म हो गई है क्योंकि कतर में जो अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है, जो उनकी बेस है, उसको निशाना बनाया है ईरान ने। उस पर भी आगे चल के बात करते हैं कि कितना उनका नुकसान हुआ है नहीं हुआ और वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद काफ़ी 4-5 घंटे तो सूरत हाल काफ़ी कशीदा रही। कई मुल्कों में एयर स्पेसेस बंद कर दी गई, लेकिन अब एयर स्पेसेस जो हैं वो खोल दी गई हैं। और साथ ही इस वक्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पूरे रात के 3 बजे का टाइम है पाकिस्तान में। और इस वक्त जो इतलात आ रही हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो यही बता रहा है कि इसराइल जो है वो एक बार फिर अटैक कर रहा है ईरान को। और इससे पहले इसराइल ने ईरान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को ये पैगाम दिया था कि आप अपने ये इलाका खाली कर दें क्योंकि हम इस इलाके को अटैक करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान ने भी इसराइल के कुछ शहरों के लोगों को जो है वो पैगाम दिया है कि हम इसराइल के इन इलाकों को अटैक करने जा रहे हैं, आप ये इलाका खाली कर दें। तो ऐसा तो नहीं हमें लग रहा कि ये मामला ख़त्म हो गया है, रुक गया है, जो ट्रंप ने ट्वीट करके जो तासुर दिया है। ज़रा बात कर लेते हैं इसके ऊपर अब तक की जो सूरत हाल है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो 9 से 10% जो है वो गिर गई हैं एक दिन में। ये सबसे बड़ी एक कमी है पिछले 5 साल में। इसकी वजूहत ये हैं कि वो जो एक ख़दशा था कि अपनाए हुर्मुज़, वो समुद्री रास्ता जिससे 20% तेल की तरसील होती है जहाँ से गुज़रता है, उस रास्ते को ईरान की जानिब से बंद करने की धमकी दी गई थी। क्योंकि एक तो ईरान ने उसको बंद नहीं किया, दूसरा जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले मालिक हैं, ट्रंप के पैगाम के बाद उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दी है। और तीसरा, ट्रंप ने सख्त धमकी भी दी है कि जो भी मुल्क जो ऑयल प्राइसेस बढ़ाएगा तो वो ख़ुद को ईरान के साथ खड़ा करेगा। और आपको पता है कि ट्रंप की धमकी काम करती है। और जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनकी भी अब सूरत हाल देख लें कि जब ईरान पे अमेरिका ने हमला किया तो उस शिद्दत से और इतनी जल्दी में हमारे मुस्लिम ममालिक ने मज़म्मत नहीं की। लेकिन जब वापस रिस्पॉन्ड किया ईरान ने, जो उनका राइट था, उन्होंने हमला किया कतर में अमरीकी बेस के ऊपर, तो उस पर बड़ी तकलीफ़ हुई है हमारे मुस्लिम मालिक को। और फ़ौरन चंद मिनट के अंदर अंदर रिएक्शन दिया है और मज़म्मतें की हमारे मुस्लिम मालिक ने। और इस पर बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि हमारे जो मुसलमान मालिक हैं मशरिक़ वस्ता में ख़ास तौर पे, जिन्होंने अपने मुल्कों के अंदर अड्डे दिए हुए हैं अमेरिका को, कम से कम इतनी तो हमारे मुस्लिम मालिक को गैरत दिखानी चाहिए कि अमेरिका और इसराइल जो कातिल हैं मुसलमानों के, उनको जो अड्डे दिए हुए हैं, कम से कम उनसे वो अड्डे तो खाली करवा लें और अपनी सरज़मीन जो है, अपनी ज़मीन जो है वो इस्तेमाल ना होने दें मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ और गज़ा के ख़िलाफ़। और ये अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी है, इसके के हामी ना बने, इनके फैसिलिटेटर ना बने, इनके सहूलतकार ना बने, इनके हैंडलर ना बने। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त एक ही मुल्क है जिसको आप देख रहे हैं और वो ईरान है, जो गज़ा के लिए गैरत के साथ, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ लड़ रहा है। अच्छा, ईरानी जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने कहा कि हम जारे को सज़ा देने के लिए पुरज़म हैं, जबरी अमन को मुस्तरद करते हैं और वाशिंगटन को ख़ित्ते में बहरानों और अदम इस्तेहकाम का बुनियादी सबब समझते हैं। राइटर्स ने बताया है कि 79% अमरीकी शहरी फ़िक्रमंद हैं कि ईरान जो है वो अमरीकी शहरियों को निशाना बना सकता है। और ईरान ने यह कहा है कि हमने उसी तादाद में बम इस्तेमाल किए हैं जिस तादाद में बम जो है वो हमारे 3 एटमी तनसीबात पर जो है वो गिराए गए हैं। उसके बाद कतर, अच्छा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इराक़, उर्दन, यूएई और तुर्की, इनमें अमरीकी जो हैं वो फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। और ये था कि ईरान इन मालिक में ही अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। और पहले तो कुछ मीडिया ने रिपोर्ट किया कि कोई 4 से 5 ममालिक में जो अटैक है वो ईरान ने किया है, लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ कतर में जो अमरीकी अड्डा है उसको अटैक किया गया है। और आगे चल के बात करते हैं कि इस पर क्या बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है नहीं हुआ, क्या सूरत हाल है। और नेतन्याहू कहते हैं कि हम ईरान में फ़ौजी कार्रवाइयों उस वक्त रोक देंगे जब हमारे मकासद हासिल हो जाएंगे। जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई, उन्होंने कहा है कि हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया और हम किसी की तरफ से हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ہم کسی بھی جارحیت کے آگے ہرگز سر تسلیم خم نہیں کریں گے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو۔ کسی بھی جارحیت کے آگے جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو ٹرمپ کا رد عمل ہے، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اور ٹروتھ سوشل جو ان کا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھا ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران نے ہماری جانب سے ان کے نیوکلیئر تنصیبات کی مکمل تباہی کے جواب میں ایک بہت کمزور رد عمل دیا ہے، جو کہ ہمارے اندازے کے مطابق تھا۔ ہم نے اس کا بہت مؤثر انداز میں جواب دیا ہے۔ ٹرمپ اور اس کے علاوہ بھی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے 3 مقامات کو نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے صرف ہمارے ایک فوجی اڈے کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ اور یہ میں آپ کو یہاں پہ رک کے بتا دوں کہ ایران نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے جواب دینا تھا دے دیا، ہم مزید حملے نہیں کریں گے، ایسا ایران نے اس وقت تک نہیں کہا۔ پھر ٹرمپ کہتے ہیں کہ کل 14 میزائل فائر کیے گئے، جن میں سے 13 کو مار گرایا گیا اور 1 کو آزاد چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ کسی خطرناک سمت میں نہیں جا رہا تھا۔ یہ بات اب انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ بات غلط بیانی ہے، اور 1 میزائل جو ہے وہ جا کر اور اس بیس پہ لگا ہے، اس اڈے پر لگا ہے، اور اسے نقصان بھی ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے وہ جگہ۔ تو اب اور آپ کو پتہ ہے مسلمان ممالک کی بھی صورتحال آپ کو پتہ ہے، تو وہ بھی غیر جانبدارانہ طور پہ یہ خبر باہر نہیں آنے دیں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اس بیس کے اوپر۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ میں یہ اطلاع دے سکوں کہ نہ کوئی امریکی زخمی یا ہلاک ہوا، نہ ہی کوئی خاص نقصان ہوا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لگتا ہے ایران نے اپنا غصہ نکال لیا ہے، اور اب امید ہے کہ مزید نفرت انگیزی نہیں ہوگی۔ میں ایران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمیں حملے سے قبل مطلع کیا، جس کی وجہ سے کوئی جان ضائع نہ ہوئی اور کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ اچھا، یہاں پہ بھی وہ جان بوجھ کے ایسی چیز کر رہے ہیں تاکہ ایک نیریٹو بنے کہ ایران نے تو پہلے بتا دیا تھا اور یہ ایک فکس میچ تھا۔ امریکہ کو بھی پتہ تھا کہ کن کن اڈوں کو وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور ہاں یہ اطلاع ہے کہ امریکہ نے وہ اڈا پہلے ہی وہاں سے اپنے لوگوں کو منتقل کر دیا تھا، بالکل اسی طرح سے جیسے ایران کو پتہ تھا کہ ان کی کون سی جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو امریکہ اٹیک کرے گا، تو انہوں نے بھی وہ مقامات پہلے خالی کر دیے تھے۔ امریکہ نے جو 3 مقامات پہ ایران میں اٹیک کیا ہے وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور اسی طرح سے ایران نے جو ان کے اڈے کو اٹیک کیا ہے وہاں پہ بھی ابھی تک کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ تو ایران نے ظاہر ہے ایک جواب دینا تھا، انہوں نے جواب دیا ہے، لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایران مزید اٹیک کرے گا امریکہ پہ اڈوں پر یا نہیں کرے گا، یا وہ اسرائیل کے ساتھ ہی اس کی جو معاملات پہلے چل رہے ہیں کہ ادھر سے اسرائیل اٹیک کرتا ہے ایران کو، ایران اٹیک کرتا ہے اسرائیل کو، یہی چلتا رہے گا۔ اس کے بعد ٹرمپ کہتے ہیں کہ شاید آپ ایران خطے میں امن اور ہم آہنگی کی طرف بڑھ سکتا ہے، اور میں اسرائیل کو بھی بھرپور انداز میں یہی کرنے کی ترغیب دوں گا۔ اچھا، ٹرمپ نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ چیزیں رک گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، بس جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جو ایران کے اوپر اٹیک کر رہے اسرائیل وہ نہ کر رہا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ ایک فیک نیریٹو بنانے کی کوشش کیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اس میں شدت آتی ہے نہیں آتی یہ ایک الگ سوال ہے کہ اگر ایران مزید ممالک میں اٹیک کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے خطہ لپیٹ میں آئے گا، کیونکہ مسلم ممالک جس طرح سے کنڈیم کر رہے ہیں ایران کو، اور جس طرح سے قطر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ بھئی قطر کو انہوں نے اٹیک نہیں کیا، قطر کے سویلینز کو اٹیک نہیں کیا، قطر نے اگر امریکیوں کو اڈا دیا ہوا ہے تو ایران کے اوپر اگر ان ممالک کے اڈے ایران پر حملوں میں استعمال ہوں گے تو ایران بھی تو انہی اڈوں کے اوپر اٹیک کرے گا نا، جن اڈوں سے امریکی جہاز اڑتے ہیں اور ایران کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں قطر کے نہایت محترم امیر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے خطے میں امن قائم کرنے کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا۔ آج قطر میں امریکی اڈے پر جو حملہ ہوا اس کے بارے میں مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ نہ صرف کوئی امریکی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا بلکہ اہم بات یہ بھی ہے کہ کوئی قطری شہری بھی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ایرانی پارلیمنٹ کی متعلقہ کمیٹی نے ایک پلان کی منظوری دی ہے جس کے تحت ایران جو ہے وہ IAEA جو جوہری توانائی کے عالمی کا ادارہ ہے، جوہری توانائی کے حوالے سے عالمی ادارہ ہے، اس کے ساتھ تعاون جو ہے وہ معطل کرے گا۔ اچھا، پریس ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے کہ یمنی حکام کا کہنا ہے کہ 82,000 سے زائد رضاکاروں نے والنٹیئرز نے ایک فوجی تربیتی کورس مکمل کر لیا، جس کے بعد وہ مغربی ایشیا میں امریکی حمایت یافتہ اسرائیلی رجیم کے خلاف لڑائیوں میں حصہ لینے کے اہل ہیں۔ پیر کے روز بنیادی تعیناتی کے نائب انچارج فیصل ہنمی نے بتایا کہ الاقصی سٹارم نامی پہلے کورس میں 82,000 سے زائد یمنی شامل ہوئے تاکہ وہ اسرائیلی اور امریکی دشمن کے خلاف مکمل طور پر تیار ہو کر فلسطینی عوام کی مدد کریں۔ یمنی عوام نے بارہا سعودی عرب اور اردن سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے سرحدی راستے کھولیں تاکہ یمنی جنگجو اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ الحنمی نے مزید اعلان کیا کہ دوسرا تربیتی کورس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور صرف دارالحکومت میں تقریباً 1 لاکھ افراد کی تربیت متوقع ہے۔ یہ کورسز پھر بتایا گیا ہے کہ کن کن صوبوں میں جاری ہیں۔
تو یہ جناب صورتحال ہے۔ احمد فرحاد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں کہ ایران نے قطر کی خود مختاری کو کیوں پامال کیا، سوال یہ ہے کہ ایران پر حملہ آور ہونے والے اور فلسطین کے قاتل اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والے دہشت گرد ملک امریکہ کا فوجی اڈہ قطر میں کیا کر رہا ہے؟ قطر کی خود مختاری تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن امریکی فوجی کالونی بنا تھا۔ خود مختاری ہوتی تو پامالی ہوتی، جب خود مختاری نہیں ہے تو پھر پامالی کون سی اور کیسی؟ اچھا، تو یہ جناب ہے صورتحال۔ اچھا، تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں، اور جو ٹرمپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سیز فائر ٹو ٹیک ایفیکٹ ان اباؤٹ 6 آورس۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں یہ سیز فائر ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ یہ اب ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ تو جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگلے کوئی 24 گھنٹوں میں واضح ہوگا کہ یہ جنگ آگے بڑھتی ہے یا یہ جنگ یہیں پہ رک جاتی ہے اور مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور معاملات امن کی طرف جاتے ہیں۔ یہ اگلے 24 گھنٹوں میں فیصلہ ہوگا۔ جو تفصیلات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔